تیسرا درس سننے اور سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات سننے، سنانے، اس پر عمل کرنے، پھر آگے پہنچانے کی توفیق دیں۔ امام صاحب نے اپنی کتاب کا نام الاصول الثلاثہ رکھا۔ الاصول الثلاثہ، تین بنیادی باتیں، اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے بنیادی طور پر 3 سوال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تمہید انہوں نے باندھی مختصر، ابھی وہ شروع کرتے ہیں کہ یہ 3 بنیادی اصول کیا ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ، اگر آپ سے یہ کہا جائے مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ، وہ 3 اصول کیا ہیں، الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا، جن کا جاننا، جن کی معرفت انسان پر واجب ہے، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیجئے، معرفت العبد ربہ، بندے کا اپنے رب کی معرفت، اپنے رب کو جاننا، یہ نمبر 1، ودینہ، اور بندے کا اپنے دین کی پہچان، دین کی معرفت، نمبر 3، ونبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا جو اصل ہے بندے کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت جاننا لازمی ہے۔ تو آج کی اس محفل میں انشاءاللہ پہلا اصل رب کی پہچان، اس حوالے سے بات ہوگی۔ بنیادی طور پر انشاءاللہ ہم 7 نکات پر بات کریں گے، 7 نکات پر۔ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کی معرفت کس طرح ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کس طرح پہچانے جائیں گے؟ توحید کی اقسام کتنی ہیں؟ توحید کی اقسام کیا ہے؟ عبادت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ عبادت کی اقسام کون کون سی ہے؟ عبادت کی اقسام کون کون سی ہے؟ اور آگے ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ اور آخر میں عمل قبول ہونے کی شرائط کیا ہے؟ عمل قبول ہونے کی شرائط کیا ہے؟ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاصل الاول، پہلا اصل، پہلی بنیاد، فَإِذَا قِيلَ لَكَ، اگر آپ سے یہ کہا جائے من ربک، آپ کا رب کون ہے، فقل، بس کہہ دیجئے ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالی ہے، الذی ربانی، جس نے مجھے میری پرورش کی، ورب جمیع العالمین، اور پورے جہانوں کو پرورش کی، بنعمہ، کس کے ساتھ؟ اپنی نعمتوں کے ساتھ، وہو، اور وہ رب معبودی، میرا معبود ہے، لیس لی معبود سوا، میرے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، والدلیل، اور اس بات کی دلیل، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، وکل من سوى اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری چیزیں، عالم، عالم ہے، لفظ عالم میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری چیزیں داخل ہیں، وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، اور میں ان عالم میں سے ایک فرد ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری چیزوں کو عالم کہا جائے گا، اور میں ان عالم میں سے ایک چیز ہوں۔ اب آئے یہاں پر رب، رب کسے کہتے ہیں؟ لغوی طور پر رب مالک کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ مالک، پالنے والا، پروردگار، مالک کہتے ہیں۔ لیکن جب لفظ رب اکیلا بغیر اضافت کے استعمال ہو تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ آپ کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب رب بغیر اضافت کے ساتھ آ جائیں، لیکن لفظ رب اضافت کے ساتھ آ جائیں
تو اس کا معنی اسی حساب سے ہوگا. مثلا رب البیت گھر کا مالک، رب القلم قلم کا مالک، رب الناقہ اونٹنی کا مالک. تو رب، لفظ رب اگر بغیر اضافت کے آ جائے، اضافت کے بغیر آ جائے تو مفرد طور پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ معنی مراد لے گا. لیکن اگر یہ اضافت کے ساتھ آ جائیں تو اس کا معنی مالک ہوگا، اور جس لفظ کے ساتھ کیا نام ہے اضافت کرے اسی کا معنی لے لیں گے، اس کا مالک. شیخ رحمہ اللہ نے آگے یہاں پر استعمال کیا دلیل کے طور پر الحمدللہ رب العالمین. الحمد، حمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کو کہتے ہیں. حمد تعریف کو کہتے ہیں، لیکن حمد سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے شکر. حمد سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے شکر ہے. حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ کچھ علماء نے کہا حمد اور شکر بمعنی ایک ہی معنی ہے. حمد اور شکر معنی ایک ہے، لیکن کچھ نے کہا نہیں، ان میں فرق ہے. فرق کس طرح ہے؟ حمد صرف زبان کے ساتھ ہوتا ہے. حمد کس طرح ہوتا ہے؟ زبان کے ساتھ. لیکن لفظ شکر قلب کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی، اور آپ کے باقی اعضاء کے ساتھ بھی، باقی جوارح کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اعملوا آل داود شکرا. اعملوا، عمل کرو، ٹھیک ہے، آل داود شکرا. تو یہ آپ کا دوسرا فرق ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ حمد صرف زبان کے ساتھ، جبکہ شکر الفاظ، قلب اور عمل کے ساتھ، سب کے ساتھ ہوتا ہے. تیسرا جو فرق ہے علماء رحمہ اللہ نے کہا لفظ شکر جو ہے نا کسی نعمت کے بدلے ہوتا ہے. اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھائی کرے، کچھ دے، اچھائی کے بدلے، کسی چیز کے بدلے شکر کہا جاتا ہے. لیکن جو حمد ہے نا، حمد میں کسی چیز کا بدلے کے طور پر نہیں کہا جاتا. حمد اور شکر میں تیسرا جو فرق ہے، حمد عام طور پر کسی چیز کے بدلے میں نہیں کہا جاتا، مطلقاً حمد بیان کرتے ہیں، لیکن شکر کے لیے عام طور پر کوئی مقابلے میں کسی چیز کے بدلے کوئی چیز دیں گے، اچھائی کرے گا، شکریہ لفظ شکر استعمال کرتے ہیں. عالم کا معنی یہاں پہ شیخ رحمہ اللہ خود کہا کہ عالم، دنیا میں کتنے عالم ہیں؟ دنیا میں اتنے عالم ہیں جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. مثلا آدم عالم انسانوں کا ایک عالم ہے، جنات کا ایک عالم ہے، فرشتوں کا عالم ہے، حیوانات کا ایک عالم ہے، چوپایوں کا ایک عالم ہے، مچھلیوں کا ایک عالم ہے. اب عالم کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور جس کو اندازہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس کے علاوہ کسی کو عالم کا اندازہ نہیں ہے. جی، اس وقت بھی مخلوقات کی کتنی مخلوقات ہیں اندازہ سائنسدانوں کو اب بھی پتہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت جب لفظ عالم استعمال کرتا ہے، یہ ساری مخلوقات مراد ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ اس عالم سے خارج ہے، اس عالم میں سے مراد نہیں ہے. شیخ رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا، یہ رب ہے وہ کس طرح پہچانا، تو شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ، پس آپ کہہ دیجئے بِآيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی آیات نشانیوں کے ذریعے میں نے اللہ رب العزت کو پہچانا، وَمَخْلُوقَاتِهِ، اور اس کی مخلوقات کے ذریعے میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اللیل رات ہے، والنہار دن ہے، الشمس سورج ہے، والقمر چاند ہے، وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ان میں سے السماوات سبع، 7 آسمان ہیں، والارضون السبع، اور 7 زمینیں، ومن فیہن، اور جو مخلوقات ان آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان میں جو ہے، والدلیل، اور اس کی دلیل قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اللیل،
رات ہے، والنہار اور دن ہے، والشمس اور سورج ہے، والقمر اور چاند ہے، لا تسجدوا پس سجدہ مت کرو، للشمس سورج کے لیے، ولا للقمر اور نہیں چاند کے لیے، واسجدوا پس سجدہ کرو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، الذی جس نے خلقہن ان سب کو پیدا کیا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہ تعبدون صرف اسی کے عبادت کرنے والے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی چند ایک نشانیوں کا ذکر کیا، چند ایک مخلوقات کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے شیخ رحمہ اللہ نے کہا یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح پہچانے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کس طرح پہچانے جائیں گے؟ عربی شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے لیے کی ایک نشانی ہے، ہر چیز میں اللہ کی ایک نشانی ہے، تدل علی انہ واحد، یہ نشانی یہ علامت دلالت کر رہی کہ وہ ذات ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان معرفت تین انداز سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان معرفت تین انداز سے۔ نمبر ایک، علم کے ذریعے، اگر وہ حقیقی صحیح اور حقیقی علم حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے رب ہونا، خالق ہونا، ان کی مخلوقات کو دیکھ کر اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کس طرح پہچانا، اللہ تعالیٰ کو کس طرح پہچانا؟ تو وہ اعرابی بدو کیا کہتا ہے، جب میں جانور کے مینگنی دیکھتا ہوں نا تو مجھے وہ جانور میرے ذہن میں آ جاتا ہے، جب میں کہیں پہ نشان دیکھتا ہوں، جب میں نشان دیکھتا ہوں تو مجھے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی بندہ یہاں سے یا کوئی چیز یہاں سے گئی ہے۔ اور یہ جو بڑی بڑی جو مخلوقات ہیں، یہ جو دن ہیں، رات ہیں اور یہ آسمان ہیں، یہ کسی صانع بنانے والے پر دلالت نہیں کرتے ہیں۔ تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ کے جو مخلوقات ہیں اس کو دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے۔ کوئی بھی چیز دیں تو سامنے آ جائے ہمارے پاس تو ہمارے ذہن میں بنانے والا آتا ہے۔ تو دنیا یہ جو چیز ہے، دنیا ایک مخلوق ہے، تو اس کو دیکھنے پر اللہ تعالیٰ جی۔ تیسرے نمبر پر تفکر، تأمل، غور و فکر کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کئی آیتوں میں غور و فکر کرنے کا، تفکر کرنے کا، تمعن کرنے کا، تأمل کرنے کا فرمایا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، تفکر کرنے سے اللہ رب العزت کی پہچان ہوتی ہے۔ آگے شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور آیت یہاں پر ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ رَبَّكُمْ، بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، الذی وہ ذات خلق السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر عرش پر مستوی ہوئے، یغشی اللیل النہار رات کو دن سے کے ذریعے ڈھانپ لیتا ہے، یطلبہ اس کے پیچھے آتا ہے، حثیثاً تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، والشمس اور اسی طرح سورج کو، والقمر اور قمر چاند کو، والنجوم اور ستارے، مسخرات یہ سارے مسخر ہیں، تابع ہیں، بِأَمْرِهِ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، الا جان لو، لہ الخلق پیدا کرنا اللہ ہی کے لیے ہے، والامر اور جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، تبارک اللہ اللہ تعالیٰ مبارک ہے، رب العالمین جو پورے جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ یہاں پر جو چیز ہے ان ربکم الذی خلق،
خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں پیدا کیوں کیا؟ 6 دنوں میں پیدا کیوں کیا؟ اللہ رب العزت کن کہہ کر کہ پیدا کر سکتے تھے، ایک لمحے سے، ایک لمحے میں یا لمحے سے کم پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جی امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ امام قرطبی مفسر ہے، وہ اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں پیدا کر کر یہ میسیج دیا، یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی کام کریں تثبت، تاکید سے، تحقیق کرنا، آہستہ کرنا، نرمی سے کے ساتھ کرنا، یہ اللہ رب العزت کا یہاں پہ پیغام ہے۔ امام قرطبی کا قول ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت ایک دن ایک چیز کو پیدا کیا، بڑی چیز کو، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن فرشتوں پر اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، فرشتوں پر اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے 6 دن کے عرصے میں ان مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ عالم، کوئی اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، یہ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اگلا اس آیت میں جو اہم جو چیز ہے وہ ہے ثم استوى علی العرش، اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوئے، عرش پر مستوی ہوئے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں جو معلومات ہے نا، ہم اللہ رب العزت کے معلومات کے بارے میں جو معلومات رکھتے ہیں، اس کو 3 طرح کے ان کی اقسام ہیں۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا، کس چیز میں ماننا؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، ایک ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں اس میں اکیلا ہونا، کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں اکیلا، اس کو کسی کی ضرورت مدد نہیں ہے۔ دوسرا توحید الوہیت، بندہ عبادت کے طور پر اللہ کے لیے جو کام کرتے ہیں، جسے ہم عبادت کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت کی جاتی ہیں اس میں اللہ کو شریک، کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کو یکتا، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنا، عبادت میں بھی اکیلا۔ تیسری قسم ہے اسماء و صفات، اللہ رب العزت کے جو نام، جو صفات قرآن اور احادیث میں آئے ہیں ان کا مان لینا، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تعطیل کے، تحریف کے، تشبیہ کے، مان لینا ہو بہو اسی طرح ہے، یہ مان لینا توحید اسماء و صفات کہلاتے ہیں۔ تو توحید کی 3 قسمیں، ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید اسماء و صفات میں سے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے عرش پر مستوی ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی کس طرح ہوئے؟ امام مالک نے اس کا جواب دیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس طرح اس کا جواب دیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت عرش پر مستوی کس طرح ہوئے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم، عربی زبان میں استواء معروف ہے، سب کو پتہ ہے۔ والکیف، اللہ تعالیٰ کس طرح مستوی ہوئے، کیسے، کس طرح، مجہول، پتہ نہیں ہے۔ والسؤال عنہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح صفات آ جائیں، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ایک سنہری قاعدہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں کوئی چیز مسئلہ ہو اسی طرح مان لینا ہے، لیکن اس میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، کیسے ہوئے؟ اس کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت بھی آپ یاد رکھ لیں، جس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں قرآن اور حدیث میں جو بھی لفظ آ جائیں، جو صفت آئے، اس کے بارے میں ہم نے کیا کیا ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ اسی طرح مان لینا ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں بحث نہیں کرنا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والرب، رب کون ہے؟ هو المعبود، معبود ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ والدلیل، اور اس کی دلیل ہے قولہ تعالی یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم،
اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے آپ سب کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، الذی، وہ ذات، جس نے جعل لکم، آپ کے لیے بنایا، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، ایک چھت، وانزل من السماء، اور آسمان سے اتارا، مان، پانی، فاخرج به، اس کے ذریعے نکالا، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر، فلا تجعلوا للہ، پس اللہ تعالیٰ کے لیے مت بناؤ، اندادا، شریک، اللہ تعالیٰ کے لیے شریک مت بناؤ، وانتم تعلمون، جب کہ تم جانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ حقیقت میں، فطرت میں، کیونکہ اللہ رب العزت کے جو مخلص جو بندے ہوتے ہیں اور جو پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی فطرت پر، کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن بعد میں اس کے ماحول، والدین اس کو خراب کرتے ہیں۔ قال ابن کثیر، یہ مفسر ہے، مشہور مفسر ہے، اور اس کی جو تفسیر ہے نا اس کا ایک مقام ہے، کیونکہ اس میں زائد چیزیں نہیں ہیں، احادیث اور علماء ہمارے سلف صالحین کے اقوال ہی پر اکتفا کیا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں الخالق لهذه الاشیاء، ان چیزوں کا پیدا کرنے والا، هو المستحق للعبادہ، پس وہی عبادت کے مستحق ہے، لائق ہے، مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ اب انواع عبادت کی اقسام کون کون سی ہیں؟ عبادت کے عام طور پر 3 طرح کی عبادت ہوتے ہیں، عبادت 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قولی عبادت، قولی، عملی، فعلی عبادت، اور اعتقادی عبادت۔ عبادت عام طور پر 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک قولی، زبان سے ادائیگی کرتے ہیں، عملی، فعلی، عمل کر کے جو کرتے ہیں، اور تیسری قسم اعتقاد اور نظریہ کے طور پر، اعتقادی۔ شیخ رحمہ اللہ نے عبادت کی چند ایک اقسام کا یہاں پہ ذکر کیا، وانواع العبادت، اور عبادت کی قسمیں، التی امر اللہ بہا، اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، وہ کیا ہے؟ مثل الاسلام، وہ اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، الدعاء ہے، کیا ہے؟ دعا کرنا ہے، الخوف، ڈرنا ہے، الرجاء، امید رکھنا ہے، الاستعانہ، مدد طلب کرنا، الرغبہ، الخوف کے بعد ہے الرجاء، امید، التوکل، توکل کرنا، الرغبہ، راغب ہونا، مائل ہونا، والرہبہ، ڈرنا، الخشوع، ذلیل ہونا، والخشیہ، اور ڈرنا، والانابہ، رجوع، لوٹنا، والاستعانہ، مدد طلب کرنا، والاستغاثہ، بڑی چیزوں میں مدد طلب کرنا، والاستعاذہ، الاستعاذہ، پناہ، مدد طلب، پناہ مانگنا، پناہ، والاستغاثہ، استغاثہ، بڑی چیزوں میں مدد طلب کرنا، والذبح، معروف ہے، النذر، نذر ماننا، وغیر ذالک من انواع العبادہ، اور اس کے علاوہ عبادت کی قسمیں ہیں، التی امر اللہ بہا، اللہ تعالیٰ نے جس کا ہمیں حکم دیا، کلھا، یہ ساری عبادات اور اس کے علاوہ بھی جو عبادات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، والدلیل، اور اس کی دلیل۔ اب یہاں پر امام رحمہ اللہ ایک ایک چیز کے دلیل ذکر کر رہے ہیں۔ قولہ تعالیٰ، کس چیز کی دلیل ہے؟ دعا، الدعا، دعا کا معنی کیا ہے؟ حقیقت میں دعا ایک چھوٹے رتبہ، علم، جس انداز سے بھی وہ چھوٹا بڑے کو کچھ کہتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں دعا، چھوٹا بڑے کو کہتے ہیں نا امر، اس کو کہتے ہیں نا دعا کہتے ہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں۔ اور دعا کی 2 قسمیں ہیں، دعا کی 2 قسمیں ہیں، ایک آپ عام لوگوں سے مانگنا، فلان یہ چیز دیں، یہ ایک طلب ہے، دعا ہے، یا بڑا بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بزرگ ہے آپ دیتے، یہ دعا کہلائے گا۔ لیکن دوسرا ہے دعا عبادہ، عبادت کے طور پر مانگنا، عبادت کے طور پر مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ عبادت کے طور پر مانگنا اللہ کے علاوہ
جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مساجد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ فَلَا تَدْعُوا، پس تو مت پکارو مت مانگو مع اللہ، اللہ کے ساتھ احد، کسی کو بھی۔ یہاں پر دعا اللہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کی جائے گی، اس کی دلیل فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا، ان عبادات میں سے کوئی چیز اللہ کے لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرے، فَهُوَ مُشْرِكٌ، پس وہ شخص مشرک ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے، چاہے وہ نبی ہو یا فرشتہ ہو، جائز نہیں ہے۔ مشرک کافر، وہ شخص مشرک اور کافر ہے۔ والدلیل، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ومن يدع مع اللہ الہا آخر، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، لا برہان لہ بہ، اس کے لیے اس کی کوئی دلیل، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فإنما حسابه عند ربہ، پس اس شخص کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ انہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یفلح الکافرون، کافر جو لوگ ہیں ان کو کامیاب نہیں کرتے۔ تو یہاں پر دعا یدعو، ومن یدعو مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا کہا؟ لا یفلح الکافرون، کافر جو ہے کامیاب نہیں ہوتے۔ تو یہ دعا کی دلیل ہے۔ آگے شیخ رحمہ اللہ نے حدیث سے استنباط کرتے ہوئے ایک حدیث سے ایک دلیل لی ہے، الدعاء مخ العبادہ، حدیث کا ترجمہ ہے بے شک دعا عبادت کا مغز ہے، مخ کہتے ہیں مغز کو، جبکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ علماء رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ اس کے معنی میں آپ کے پاس کئی ایک احادیث ہے جو کہ اسی معنی میں ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے یہ جو ذکر کیا، یہ جو روایت ہے، یہ الدعاء مخ العبادہ کا معنی تو صحیح ہے، لیکن لفظ یہاں پر ضعیف ہے۔ والدلیل قولہ تعالی وقال ربکم، تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں ہی تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت سے، پہلے کیا فرمایا؟ پکارو مانگو، اور بعد میں کیا فرمایا؟ عن عبادتی۔ تو علماء رحمہ اللہ نے کہا مانگنا بھی یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت کہا، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم، ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، داخرین، رسوا اور ذلیل ہو کر، ذلیل اور خوار ہو کر، یہ لوگ جو دعا میں اللہ رب العزت سے دعا نہیں کرتے، یہ ان کی یہ سزا ہے۔ والخوف، اب عبادات میں سے دوسری قسم خوف ہے۔ خوف کا معنی کیا ہے؟ انسان کے ذہن میں یہ خیال آنا کہ اضطرابی کیفیت، کسی چیز کے ڈر سے اس کو نقصان پہنچے گا، یا دھمکی کی وجہ سے، یا کوئی مکروہ اس کو لگے گا، اس وجہ سے اس پر جو حالت طاری ہو جاتی ہے، اضطرابی کیفیت جو طاری ہوتی ہے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور خوف کی کتنی قسمیں ہیں؟ علماء رحمہ اللہ نے 3 اقسام ذکر کیے ہیں، خوف کی 3 اقسام۔ نمبر 1 طبعی خوف، طبعی خوف یعنی خوف کا معنی ہے آپ وہاں سے ایک درندہ آ رہا ہے، انسانی فطرت وہ ڈرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں انسانی طبیعت میں کچھ چیزوں سے ڈر رہے ہیں، یہ ہے پہلی قسم۔ دوسرا یہ ہے خوف محرم، جو جائز نہیں ہے، ایسا خوف جو جائز نہیں ہے، مثلا جسے کہتے ہیں خوف عبادت میں خوف، اللہ رب العزت، اللہ تعالی حقیقت میں ڈرنا کوئی شخص یہاں پہ نہیں ہے، ڈرنے کا حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آپ ڈرتے ہیں کسی دوسرے سے، اور اس تک آپ کی بات پہنچنے کی کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، صرف آپ کے ذہن میں اس کو پتہ ہوگا وہ ناراض ہوں گے، اس طرح کی چیزیں، تو یہ کہتے ہیں خوف محرم۔ اور اسی طرح سری طور پر ایک خوف ہے، سری طور پر ایک خوف،
سری طور پر خوف، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان اپنے اولیاء ولیوں کو دوستوں کو ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، بس شیطان سے نہیں ڈرنا، حقیقت میں فائدہ نفع نقصان پہنچانے والا اللہ ہے، سری طور پر ان سے نہیں ڈرنا، وخافونی، اور صرف مجھ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو۔ آگے دلیل الرجاء، امید، اس کی دلیل کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء اللہ، لقاء ربہ، بس جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی اس کو امید ہو، فلیعمل عملا صالحا، پس وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو رجا کسے کہتے ہیں؟ رجا یہ ہے کہ آپ کی کوئی چیز ہوگا، واقع ہوگا، اس کے ساتھ دل اس کے ساتھ لگ جانا، اس کو کہتے ہیں رجا کہتے ہیں، امید ہم جسے کہتے ہیں امید۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی 3 اقسام بیان کی ہیں، جبکہ عمومی طور پر اس کے 2 قسم ہیں، عمومی طور پر اس کی 2 قسم ہیں۔ ایک ہے طبعی طور پر، ہاں بھائی یہ مجھے امید ہے کہ فلان بھائی میری مدد کرے گا، یہ طبعی طور پر جی، اور دوسرا یہ ہے رجاء العبادہ، عبادت میں رجا امید ہے، وہ کیا ہے؟ جو چیز فائدہ دینا نقصان دینا صرف اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ کیا ہے؟ محرم ہے، صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس رجا کی بنیادی طور پر 2 قسمیں، طبعی طور پر رجا امید رکھنا کسی شخص پر، وہ قدرت رکھتا ہے، ایک شخص مجھے قلم گر جائے تو مجھے امید ہے کہ بھائی اٹھا کے مجھے دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسی امید رکھیں کسی ایسے شخص سے جو یہاں پہ نہیں ہے، قلم گرنے پر وہ اٹھا کے مجھے دے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہیں وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں، تو رجا آپ کے پاس اس کی 2 قسمیں ہوئی۔ تیسری جو چیز ہے الرغبہ والرہبہ والخشوع، رغبہ کسی چیز کی طرف راغب ہونا، مائل ہونا، اور یہ مخصوص رجا کے معنی میں ہے، لیکن رجا سے ایک سٹیپ اعلیٰ مخصوص رجا ہے۔ اور اسی طرح رہبہ خوف کے معنی میں آتا ہے، لیکن جو رہبہ ہے خوف کے معنی آتا ہے، لیکن خوف سے زیادہ خوف یعنی، اور خشوع ذلت اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ اس کی دلیل انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ لوگ خیرات اچھے کاموں میں نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، ویدعوننا اور ہمیں پکارتے تھے، رغباً راغب ہو کر، ورہباً ڈرتے ہوئے، وکانوا لنا خاشعین اور وہ ہمارے لیے ذلت اختیار خشوع اختیار کرتے تھے۔ تو یہ ذلت صرف اور صرف جھکنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوگا، اور اسی طرح راغب ہونا کسی سے زیادہ امید رکھنا، یا کسی سے رہبہ کسی سے زیادہ خوف رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح خشیہ خوف، مطلقاً خوف، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ ٹھیک۔ ودلیل الانابہ لوٹنا رجوع کے معنی میں، انابہ کا معنی کیا ہے؟ لوٹنا رجوع، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہوگا، دوسرے کے لیے نہیں ہوں گے۔ تو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، تو اس کی طرف کیا ہو جائیں؟ اسلموا لَهُ، تابع ہو جائیں، اسلموا لَهُ، استسلام سے اس کی طرف تابع ہو جائیں۔ ودلیل الاستعانہ، استعانہ کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو، استعانہ کسے کہتے ہیں؟ مدد طلب کرنے کو، مدد طلب کرنے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل ایاک نعبد و ایاک نستعین، ماشاءاللہ سب کو ترجمہ آتا ہے، ایاک نستعین محل شاہد ہے، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو مدد طلب کرنا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگا۔ حدیث میں اس کی دلیل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو مدد طلب کرے
تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کر۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں الاستعاذہ، پناہ مانگنا۔ پناہ مانگنا بھی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ کسی سے پناہ نہیں مانگی جائے گی۔ قولہ تعالی قل اعوذ بربی الفلق وقل اعوذ بربی الناس، اللہ تعالیٰ کی پناہ، دونوں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ، اس کے علاوہ کسی اور کی پناہ نہیں مانگی جائے گی۔ ودلیل الاستغاثہ، استعانہ اور استغاثہ ملتا جلتا لفظ ہے لیکن ان میں فرق ہے۔ استغاثہ اور استعانہ ملتا جلتا، مدد کا معنی ہے، لیکن استغاثہ میں عام طور پر کسی بڑی چیز کے بارے میں مانگے۔ استعانہ عام مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن استغاثہ کس کے لیے آتا ہے؟ طلب الغوث، اسی سے غوث اعظم کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، بڑی مصیبت میں مدد کرنے والا، بڑی مصیبت میں مدد کرنے والا، جسے کہتے ہیں غوث اعظم، سب سے بڑا مددگار۔ تو سب سے بڑا مددگار حقیقت میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور استغاثہ کیا ہے؟ استستغیثون ربکم، تم لوگ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے ہو، فاستجاب لکم، بس تمہاری اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور تمہاری مدد کی۔ تو استغاثہ کا معنی کیا ہے؟ بڑی چیز کے بارے میں مدد طلب کرنا۔ آگے ذبح معروف ہے، ذبح کرنا، اور لغت میں اگر آپ کہیں نا ذبح کسے کہتے ہیں؟ کسی جانور کے حلق میں جو رگ ہے نا اس کو کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں۔ حلق کے جو اوداج ہے نا، رگیں ہیں، اس کو کاٹنا ذبح کہتے ہیں۔ کہیں اور پہ کاٹے نا وہ ذبح نہیں ہوگا۔ اور اس سے ملتا جلتا لفظ نحر کہتے ہیں۔ نحر جو عام طور پر اونٹ پہ یہاں پر چھری گھونپا جاتا ہے اس کو نحر کہتے ہیں۔ اور ذبح اور نحر یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی، بے شک کہہ دیجئے بے شک میری نماز، نسکی یہاں پر قربانی ذبح مراد ہے، ٹھیک ہے، و محیایا میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے میری ذبح جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذبح کے حوالے سے ایک پیارا قول کہا ہے کہ یہ جو خون بہانا ذبح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع اور ذلت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ خون بہانا اللہ اس شخص کے سامنے جس کے لیے خون بہایا جاتا ہے نا، تو اس کے سامنے ذلت اور خشوع کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس خون بہانے کو اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کے لیے جائز قرار نہیں دیا۔ تو یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی اور میری قربانی ذبح کرنا۔ اور آپ کے کیا نام ہے وہ سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورہ، فصلی لربک وانحر، اللہ ہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور سنت سے یعنی حدیث سے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ لعنت کریں جو اللہ کے علاوہ غیر کے لیے ذبح کرے، ٹھیک ہے۔ وہ دلیل النذر، نذر کی جو دلیل ہے، نذر ماننا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے اور کسی اور کے لیے نہیں۔ اس کی دلیل یوفون بالنذر، وہ اپنی نذروں کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یہاں پر محل شاہد ہے یوفون بالنذر، اللہ تعالیٰ کے لیے مانی ہوئی نذروں کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نذر نہیں مانی جائے گی۔ آگے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دلیل ہے عبادات کی، کئی ایک عبادات کی انہوں نے دلیل ساتھ ساتھ ذکر کی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے کہ آخری جو پوائنٹ ہے، عبادت قبول ہونے کی شرائط کیا ہے؟ عام طور پر علماء رحمہ اللہ دو شرائط ذکر کرتے ہیں عبادت قبول ہونے کے لیے۔ علماء رحمہ اللہ عام طور پر دو شرائط ذکر کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نیت صاف ہو، اخلاص ہو، اور دوسرا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو شرائط اور بھی ذکر کرتے ہیں، وہ بھی اہم ہیں. اگر ایک شخص اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہیں، لیکن وہ مومن نہیں، ایمان نہیں ہے، اس میں ایمان نہیں ہے، کوئی فائدہ ہے؟ تو تیسری شرط کیا ہوئی؟ ایمان، اخلاص، اس کے بعد موافقت سنت، اور اس کے بعد تیسرا ایمان. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور شرط کا بھی اضافہ کیا، اگر کوئی شخص یہ 3 شرائط پورے کرنے کے بعد وہ ایسا عمل کریں جو اس کے ایمان کو ختم کرنے والا ہو. ایک شخص 3 شرائط پوری کرنے کے بعد ایسا عمل کر رہا ہو جو اس کے ایمان کو ختم کرنے والا ہو، کوئی فائدہ ہوگا؟ زبردست. تو اس لیے 4 شرائط علماء نے ذکر کیے. چوتھی شرط ہے کہ ایسا عمل کا ارتکاب کرنا جس سے ایمان ختم ہوتا ہو، جس سے ایمان اس نے مسلمان ہے لیکن ایسا عمل کا مرتکب ہو گیا جس سے اس کا ایمان ختم ہو گیا. جس کی دلیل کیا ہے؟ جس کی دلیل اللہ رب العزت اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما کر اصل چیز امت کو بتانا ہے. تو عمل قبول ہونے کی کتنی شرائط ہیں؟ 4 شرائط. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 سنت کی موافقت، جی، نمبر 3 ایمان، اور نمبر 4 زبردست ایسا عمل نہ کرنا جو ایمان کو ضائع کرنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر سے ترجمہ نکال دینا کس نے